ہماری ماں کے حوالے سے آپ کے القابات بھی ملتے ہیں اور کمال القابات ملتے ہیں. میں چاہتا ہوں ذرا اس پہ بھی تھوڑا سا کلام فرمائیے. لیکن ساتھ ساتھ آپ یہ بھی بتائیے کہ آپ سلام اللہ علیہ کی عبادات کا بھی بڑا چرچا ہے اور یہ آج کے دور میں خاص طور پہ جو ماہیں بہنیں بیٹیاں آپ کو سن رہی ہیں ان کے لیے بڑی انسپریشن ہوگی کہ حالات کچھ بھی ہوں اللہ سے تعلق جو ہے اس کی اپنی ایک اہمیت الگ ہے. اور پھر ظاہر ہے جو آپ کے قبیلے کی بنو عدی کا جو تذکرہ ہوا لیکن اس کی قربانیاں بھی اپنی جگہ ہیں. میں چاہتا ہوں ذرا اس کا بھی ذکر ہونا چاہیے ساتھ ساتھ. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. جنید بھائی آپ کے القابات کی ایک بڑی لمبی لسٹ ہے. قبلہ نے جو پہلے گفتگو کی اس میں 2 لقب بیان کیے، سابقون الاولون، سبقت لے جانے والی، ٹھیک ہے، اور سب سے بڑا آپ کا لقب ہے ام المومنین. آپ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زوجہ ہونے کی وجہ سے سارے ایمان والوں کی امی جان حضور ہیں. پھر ہجرت کرنے میں بھی دونوں ہجرتوں میں بھی آپ رہیں تو ذو ہجرتین بھی کہلائیں. اچھا، دونوں ہجرتیں کی، حبشہ کی طرف بھی اور مدینہ المنورہ کی طرف بھی. اچھا اچھا اچھا. یہ دونوں پہلی ہجرت آپ کے جو پہلے شوہر تھے حضرت خنیس رضی اللہ عنہ، خنیس بن حذافہ کے ساتھ کی. ٹھیک ہے. دوسری بھی ہجرت انہی کے ساتھ کی. اچھا اچھا. پھر مدینہ المنورہ میں بھی انہی کے ساتھ گئیں. اوکے. پھر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو ان کے ساتھ تعلق تھا جس کی وجہ سے ان کو سر الرفیع کہا جاتا ہے کہ رازدانی میں بہت بلند درجے پہ تھی. آئے ہائے. اور یہ وصف ہونا چاہیے ہر بیوی کے اندر. جی بالکل، کہ اپنے شوہر کی باتوں کو پردے داری کے ساتھ. کیا اچھی بات. اسی کو اللہ نے کہا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. واہ واہ. کہ پردے کی باتوں کو پردے میں رکھے. مردوں میں حضرت حذیفہ بن یمان ہے رازدان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور خواتین میں بیوی اور ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سر الرفیع ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بلند بالا رازدان ہیں. اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ عورت کو کیا ڈگنیٹی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، کیا مقام دیا اس اعتبار سے. ٹھیک. پھر ایک آپ کا وصف ہے حافظہ. آپ حافظۃ القرآن ہیں اور یہ آج کے دور کے مردوں اور خواتین کے لیے بڑا اہم ہے. جو ہم آگے کی طرف جا رہے ہیں قرآن کا حفظ چھوڑتے جا رہے ہیں. اور ایسے بھی ایسے افراد پیدا ہیں قوم میں جو کہتے ہیں نہیں پہلے تو سافٹ ویئرز نہیں تھے تو قرآن کی آیات تلاش کرنی بڑی آسان نہیں ہوتی تھی، تو اب تو سافٹ ویئر کے ذریعے آسان ہے. اس کے لیے میں حدیث ضرور پیش کرنا چاہوں گا تاکہ یہ خیال فاسد باطل ہو جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جب حافظ قرآن اللہ کی بارگاہ میں آئے گا نا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ مجھے قرآن سناؤ. ٹھیک. تو وہاں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا یا اللہ میرا سافٹ ویئر نیچے دنیا میں رہ گیا. اس لیے لوگوں کو مس گائیڈ نہ کریں. اپلوڈ نہیں ہو رہا. قرآن حفظ کرنے دیں اور خواتین کو ضرور قرآن مجید حفظ کرنے دیں کہ جتنی خواتین قرآن مجید کو پختگی کے ساتھ ہمارے آئلی معاملات میں ان کو نافذ کر سکتی ہیں. یعنی اللہ یہ چاہتا ہے کہ آپ بائی ڈیفالٹ اور بائی بلٹن جو ہے سافٹ ویئر آپ کے اندر حفظ کا ہونا چاہیے. بالکل ہونا چاہیے. اور پھر سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جو تعلق ہے، ویسے تو اگر دنیا میں ہوتا اور عام خاتون ہوتی تو کہا جاتا تھا یہ سوکنے ہیں، لیکن اسلام نے جو ان کا لقب بیان کیا وہ متعاصفتین کہ دونوں گہری دوست ہیں. کتنی محبت ہے، سبحان اللہ، گہری دوست ہیں. اور پھر عبادات اور ریاضت اور تقوی کتنا ہے کہ ایک ان کا وصف ہے صوامہ اور ایک ان کا وصف ہے قوامہ. صبح کو روزہ رکھتی ہیں اور رات کو ساری رات اللہ کی عبادت میں کھڑی رہتی ہیں. یہ بھی آپ کے القابات، یہ بھی آپ کے القابات بھی ہیں، یہ آپ کی عبادت بھی ہے. واہ 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 واہ. کہ آپ روزے دار ہیں. اس سے ان لوگوں کی بھی نفی ہو جاتی ہے جو یہ کہتے ہیں ساری رات جاگنا کہاں سے لکھا. ٹھیک ہے. صحابہ بھی جاگتے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت میں سے آپ کی ازواج بھی جاگتی ہیں. واہ. یعنی آپ عبادت میں اس حد تک میں ہو جاتی تھی کہ وہ آپ کی شخصیت کا لقب بن گیا. اور کبھی اور روزوں میں بھی. جی. اور کبھی کبھی جنید بھائی ایسا بھی ہوتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں اور آپ کی اہل بیت میں آپ کی ازواج رات جب سجدے میں جاتی ہیں تو رات کا پتہ بھی نہیں چلتا تھا. رات اللہ اکبر. اللہ اتنا انہماک اور توجہ اللہ ہو جاتی ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا رات کدھر گزر گئی. خاتون جنت کا جملہ کیسا کمال ہے نا کہ تیری رات کتنی چھوٹی ہے پروردگار، ایک سجدے میں گزر جائے. اور پھر جو حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان ہے بنو عدی کا، اس کا ایک وصف بہت ہی بہترین ہے کہ جب خون بچانے کی باری آتی ہے تو خون بچانے میں بھی سب سے آگے ہوتے ہیں اور جب خون دینے کی باری آتی ہے تو خون دینے میں بھی سب سے آگے. یہ کیسی بات ہے؟ دیکھیں آپ کیا بات ہے. یعنی بدر کا موقع بتائیے نا ذرا آپ کے وہاں. حضرت مہجع رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ پہلے بدری صحابی ہیں جن کو سب سے پہلے شہادت کا بدر میں درجہ ملا. اور پھر جب حجر اسود کو نصب کرنے کا معاملہ آتا ہے تو اسی خاندان میں ایک بندہ حضرت سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ دیتا ہے، جناب والا آپ یہ فیصلہ کروائیں کہ جو صبح خانہ کعبہ میں پہلے داخل ہوگا وہ حجر اسود کے بارے میں فیصلہ کرے گا. یہ بھی آپ ہی کے خاندان کا اعزاز ہے کہ آپ نے
حجر اسود کو اٹھا کر رکھنے کا جو فیصلہ تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد فرمایا. سبحان اللہ. اور پھر نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں جنگوں میں 17 ان کے افراد ایسے ہیں جو ہر غزوہ میں شامل رہے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے انہوں نے اپنے جان اور مال کو پیش کیا. ان کے ایک بڑے عظیم ساتھی ہیں جو حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا لگتے ہیں, حضرت زید بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ وہ انسان ہے کہ جس زمانے میں لوگ اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے, یہ اس وقت بچیوں کا تحفظ کیا کرتے تھے اور تلاش کیا کرتے تھے اور تلاش کیا کرتے تھے. کہیں کوئی ایسی بچی ہے تو اسے جو ہے وہ اپنے لے لیتے تھے, کفالت میں لے لیتے تھے. بالکل ایسے. اس سے آج سبق سیکھنا چاہیے کہ آج بھی لوگ اپنی بیٹیوں کے گلوں پہ چھریاں چلانے لگ گئے اور گولیاں مارنے لگ گئے. اس کے اوپر بڑی قانون سازی ہونی چاہیے تاکہ دوبارہ کوئی اس کے اوپر بات نہ کر سکے. 100%. اور یہ حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوصاف میں سے ایک وصف یہ بھی ہے کہ آپ طبیبہ ہیں, آپ عالمہ ہیں, آپ معلمہ ہیں, خود بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے درس سے فارغ التحصیل ہیں اور آپ سے کئی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین روایت کرتے ہیں. اور بخاری, مسلم اور صحیح ستہ میں 60 حدیثیں ہیں جو حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں. ان میں سے 4 بخاری اور مسلم میں متفق علیہ اور 6 میں حضرت امام مسلم اعزاز کے ساتھ ہیں.